اچھا علامہ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے۔ آج صبح میں مسجد میں تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا ہے اعلان کروانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ کل کا اعلان کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کر دیتے ہیں۔ اس نے بندے کا نام بتایا جس کا بیٹا تھا، مطلب وہ جس طرح عموماً لوگ نام بتاتے ہیں جی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، اس طریقے سے۔ تو 10 سے 11 بجے تک ختم ہوگا تو اعلان کر دیں۔ تو وہ جب میں نے تفصیل سنی تو پتہ چلا کہ یہ اس طبقے کی مسجد میں ختم کل ہو رہا ہے جو طبقہ کل 10واں اور 40واں اس سب کو بدعت اور ناجائز کہتا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کل تک تو کل جو ہے وہ بالکل ناجائز تھا ان کے مطابق، تو آج ان کے کل کے اعلان بھی ہونے لگ گئے ہیں۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جی، آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے۔ یہ سنیوں کو ورگلانے کا ایک طریقہ ہے۔ جو بولے بالے سنی ہوتے ہیں نا، جو مطلب کہ میلاد شریف بھی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، لیکن 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، پروگراموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہوتا اور نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اپنے عقائد کا علم سیکھنا چاہیے ان کو، کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے، رسولوں کے بارے، انبیاء کے بارے، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے ہمارے نظریات کیا ہیں۔ لیکن وہ ذوق اور شوق وہی جو بچپن میں ماں 11ویں کرواتی تھی، بیٹا بھی ماشاءاللہ 11ویں کرواتا ہے، اور وہی بچپن میں جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں سنتے تھے ہم بھی پڑھنے لگ گئے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، قرآن و حدیث کا کیا جواب ہے، یہ کم لوگ سیکھتے ہیں۔ جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کل تک ناجائز تھا اور آج جائز کیسے، انہی کی مسجد میں انہی کے بندے، تو سوال بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ یہ سنیوں کو ورگلانے کے لیے ہے، یعنی کہ بھولے بالے سنی ویکھو جی وہ دے اینج کر دیں، تسی اینج کیوں نہیں کر دیں، یعنی کہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان جو سنی غیور سنی ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں کل شریف ہوتا ہے، اب ان کا نام کل شریف سے تو چڑ ہے نا، کل شریف نہیں کرنے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ اب تو کل شریف ہی ہو گیا ماشاءاللہ، اعلان کروایا انہوں نے کل شریف ہوگا، تو پہلے وہ کل کی بجائے کہتے تھے اجتماعی دعا ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے، تمہیں کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی بندوں میں بیٹھنے والی بات تمہارے اندر ہے کہ نہیں، کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ تو اپنی بات پہ قائم رہتا ہے۔ تو تم کون سی نسل ہو، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، کوئی درمیانی کوئی سسٹم تو نہیں بن گیا کہ ادھر جاتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ، ادھر جاتے ہو تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے کل شریف سے نفرت تھی، اب کہتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو کل شریف کرنا اگر ان کے بقول ناجائز ہے تو اجتماعی دعا کرنا کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتماعی دعا ہوئی تھی؟ اگر یہ ثابت کر دے، چیلنج ہے کہ اجتماعی دعا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی تو یہ بدعت نہیں ہے، تو کل شریف ہم ثابت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ جو کہتے ہیں جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیوں کہنا شروع ہو گیا؟ یہ ان کا نظریہ بڑا عجیب طریقے کا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے ناجائز ہے، لیکن ایک حضرت صاحب لاہور کے ہیں، ان کے بڑے مشہور شخصیت ہیں، تو طارق جمیل صاحب، تو انہوں نے جب ان کا بیٹا انتقال کیا ہے تو انہوں نے کل بھی کیے ہیں، دسویں بھی کیے ہیں، دعائیں بھی کی ہیں، ہاتھ اٹھا کے کی ہیں۔ تو ادھر سے پھر انہوں نے نظریہ لیا کہ کیونکہ ہمارے بڑوں نے شروع کر دیا ہے تو اب ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ادھر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کے بڑوں میں الشمامۃ الانبیاء کے اندر وہابیوں دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں میلاد بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آج کل کے چھوٹے ان کو دیکھ کے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعا کل شریف کرنا شروع کر دیں تو یہ جائز ہو گیا، تو پھر میلاد کرنا بھی چاہیے، وہ بھی جائز ہی جائز ہے۔ جائز ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔